اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر جمعرات کو 11ویں شب کو 17ویں شب کو اور شبان قدر میں نماز تراویح کے بعد ہم لوگ ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ تو آج پہلی جمعرات تھی تو ہم نے یاسین شریف کی تلاوت کی۔ مختصراً صرف ایک بات کرنی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، راویوں پر اعتبار نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ اگر رسول کا دامن چھوڑ دیں ہم قرآن پر عمل کر سکتے نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنی رکعتیں فرض ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں، کتنے نفل ہیں؟ کیا قرآن میں ان کی گنتی بیان ہوئی؟ نہیں۔ میں نے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک، پھر کہاں باندھنے ہیں، ترتیب سے کیا پڑھنا ہے، کیا قرآن میں یہ پورا بیان ہوا؟ نہیں۔ کوئی مجھے سلام کر لے میں جواب دے دوں نماز میں یا نہیں؟ میرا جی چاہے پیاس لگی ہے پانی پی لوں یا نہیں؟ یہ بیان قرآن میں ہے؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5%، 2.5%۔ کیا یہ قرآن میں بیان ہوا؟ اونچی نماز کا بیان، رکوع کا بیان، قیام کا بیان، سجدے کا بیان سب ہے۔ اللہ تعالی چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر تفصیل سے بیان فرما دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر قرآن میں ایسا ہم کو نہیں ملتا۔ قرآن میں سب کچھ ہے مگر کس کے لیے؟ جس پر نازل ہوا۔ اب جو نبی فرمائے وہ بھی ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ قرآن میں ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ کتنی چوری پہ کاٹے، کتنا کاٹے؟ ایک مرتبہ چوری کرے تو ایک ہاتھ کاٹا، دوسری مرتبہ دوسرا، پھر چوری کرے تو کیا کرے؟ یہ اللہ چاہتا سب کچھ بیان کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ ہم نبی کے بغیر قرآن پر عمل کر سکتے نہیں۔ تو نبی کا دامن چھوڑنے والے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے لوگ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اللہ نے آمنو فرمایا ہے، یا اہل القرآن کہہ کے نہیں ہمیں پکارا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا۔ تو نبی کا دامن چھوڑ کر ہم شریعت پر عمل کر سکتے نہیں۔ دوپہر میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے قراءت نہیں کرتے۔ فجر میں کرتے ہیں، مغرب میں کرتے ہیں، عشاء میں کرتے ہیں، مگر ظہر عصر میں آواز کے ساتھ نہیں کرتے۔ کیا قرآن میں ہے یہ بات؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جیسا نبی نے کہا کیا ویسا کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے
تو کافر لڑکوں کو بلا کے کہتے تھے شور مچاؤ، تو وہ شور مچاتے تھے، نماز میں فرق پڑتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا صبح جب ہم فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، مغرب عشاء میں یہ گھروں میں چلے جاتے ہیں، شور کرتے ہیں ظہر عصر میں، تو میرے صحابیوں ظہر عصر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ اب آج کافر نہ بھی ہو، حکم وہی ہے جو نبی نے کیا، ہم اس کے خلاف کر سکتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا کہ نبی کا کہنا ماننا ہم پر لازم ہے۔ نبی بھیجے ہی اس لیے گئے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ تو جو نبی کے حکم کو نہیں مانتا وہ اللہ کا ماننے والا نہیں کہلا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم جس طرح اللہ کو مانتے ہیں نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو نبی کا جو بھی صحیح ارشاد ہے وہ بلا شک و شبہ ماننا ہم پر لازم ہے، اس کے بغیر ہم چل سکتے نہیں۔ تو مختصراً آج صرف اتنی بات کی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم یاسین شریف پڑھنے میں لگا۔ آج 3 تاریخ ام السادات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کے حق میں خیر فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔